تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے خوبصورت آسمان اور زمین کو بنایا۔ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر حق کا بول بالا کیا۔ قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی کی جانب سے اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے دوستو، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات بھی ہے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ آج کا آپ حضرات کے سامنے آنے کا ایک مقصد تھا۔ میرے دوستو، اس کائنات کے اندر ایک واحد ابو بکر ہیں کہ جن کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اللہ، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ایک ابو بکر ہے کہ اس کے احسانات کا جو بدلہ ہے میں نہیں دے سکتا۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عاشق صادق تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی روضہ رسول کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آرام فرما ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ قبول اسلام سے پہلے آپ ایک مرتبہ ملک یمن چلے گئے اور مقصد تھا تجارت کرنا۔ جب وہاں پہ آپ پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی ہے کوئی تمہارا بڑا؟ تو لوگوں نے کہا جی ہمارا ایک بہت بڑا راہب ہے اور اس کی تقریباً 390 سال اس کی عمر ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس کے پاس گئے تو وہ جو بزرگ تھے اس وقت کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جا کے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ اے نوجوان، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ پھر اس نے اپنی پلکیں، یعنی کہ اس کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اس کی یہ جو بھویں ہیں، پلکیں ہیں، یہ آنکھوں کے اوپر وہ آ چکی تھی، اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ اگر وہ کسی کو دیکھتا تو وہ اپنی پلکوں کو اٹھا کے وہ دیکھا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ آپ مکہ سے آئے ہوئے نوجوان؟ آپ نے کہا جی میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرا جو نام ہے وہ عبداللہ ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے؟ آپ نے کہا جی ابو قحافہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تیری ماں کا نام ام سلمہ ہے؟ آپ نے کہا جی میری ماں کا نام ام سلمہ ہے۔ تو یہ اس نے 3 سوال کیے، اور 3 سوال کرنے کے بعد اس نے الحمدللہ الحمدللہ یعنی کہ اللہ کی جو ہے وہ تعریف وہ کرنا شروع ہو گیا۔ اس پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بڑے حیران ہوئے۔ پھر اس نے کہا نوجوان، میں تجھ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، اگر تو مناسب سمجھے تو تیری ناف کے نیچے ایک تل کا نشان ہے، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے وہ اپنی ناف سے کپڑا ہٹایا تو اس نے تل کا نشان دیکھا، باقی تل کا نشان موجود تھا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں تھیں، میں سوچ رہا تھا کہ اس شیخ ازد یمنی کو وہ کیسے پتہ چل گئی، میرا نام کا پتہ چل گیا، میرے باپ کے نام کا پتہ چل گیا، میری ماں کے نام کا پتہ چل گیا، ناف کے نیچے جو کالا تل تھا اس کے بارے میں پتہ چل گیا۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کس نے بتائی ہیں؟
تو اس پر وہ کہنے لگا اے ابو بکر میں تورات زبور انجیل کا بہت بڑا عالم ہوں، اور اس وقت جو میری عمر ہے، ایج ہے، وہ 390 سال ہو چکی ہے، اور میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ ہجرت کرنے والا، ان کی ذات کے اوپر ایمان لانے والا، اس کے ساتھ محبت کرنے والا جو نوجوان ہوگا اس کا ابو بکر نام ہوگا، باپ کا نام یہ ہوگا، ماں کا نام یہ ہوگا، جائے پیدائش یہ ہوگی، اور تو اور اس نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر تیرے بارے میں تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی کرے گا۔ تو اس پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہ میں ہجرت کروں گا، میں تو مکہ کا رہنے والا ہوں۔ تو اس پر وہ شیخ ازد یمنی کہنے لگا نہیں اے ابو بکر، تیرے اوپر اور نبی آخر الزمان کے اوپر کچھ حالات ایسی ہیں کہ تم لوگ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ اور اس نے کہا اے ابو بکر میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں کہ جو ہی نبی آخر الزمان مکہ کے اندر اپنا اعلان کریں، اپنی رسالت کا اعلان کریں، تو ضرور بے ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لے آنا۔ اور پھر اس نے کچھ اشعار پڑھے، بڑے دردناک اس کے اشعار تھے، اور ان اشعار کا جو مفہوم اور مطلب وہ یہ تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ سلام ہو۔ اے ابو بکر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ رات کے پہر میں تو محمد عربی کو کندھوں پہ اٹھا کے بلند پہاڑی کی طرف تو چڑھے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران، اس کے اشعار سنے، اس کی ساری گفتگو سنی، تو میرے اندر نا بڑی حیرانی اور عجیب سی جو ہے نا کیفیت وہ میرے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ خیر میں جس مقصد کے لیے گیا تھا تجارت کے لیے، جب میرا مقصد پورا ہوا تو میں فوراً جو ہے وہ واپس آیا۔ اب جب میں مکہ کے اندر آیا تو میں نے سنا کہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جی دیکھو محمد بن عبداللہ وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میری ذات کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ تو یہ طرح طرح کی جو باتیں ہیں وہ لوگ کر رہے تھے۔ خیر میں سیدھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کوئی دلیل طلب نہیں کی، بس میں نے یہ کہا اے نبی آخر الزمان، اے محمد عربی، بس آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں مسلمان ہو گیا، تو پھر میں نے پوچھا اے محمد اگر لوگ مجھ سے کوئی دلیل طلب کرتے ہیں آپ کے بارے میں تو پھر میں ان کو کیا دلیل دوں؟ اس پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ملک یمن کے اندر شیخ ازد یمنی کا تجھ سے ملاقات کرنا یہی میرے نبی صادق ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے اے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ ساری گفتگو کس نے بتائی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہے؟ تو میں قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی آخر الزمان، نبی شفیق نے فرمایا اے ابو بکر، جس خدا نے مجھے نبی آخر الزمان بنا کے بھیجا ہے اور میرے سر کے اوپر تاج نبوت رکھا ہے، اسی خدا نے یہ ساری کی ساری جو تیری باتیں ہوئی ہیں نا، اسی خدا نے مجھے بتا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کیسا زبردست عجیب واقعہ ہے۔ تو بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی جو سچی محبت ہے اللہ وہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں
تمام صحابہ کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔